بہت ساری تواتر کے ساتھ ہمارے پاس احادیث موجود. تواتر اس کو کہتے ہیں جس میں بہت سارے صحابہ سے ایک ہی روایت چلی آ رہی ہو. بخاری میں ہے, مسلم میں ہے. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کا یہ فخر ہے کہ نسل آدم کا سب سے بڑا فتنہ, فتنہ سمجھ لیں کہ عربی میں ہم اردو میں فتنہ اور عربی میں ٹرائل یا ٹیسٹ کو فتنہ کہتے ہیں. وہ نسل آدم کا سب سے بڑا فتنہ میری امت کے اوپر آئے گا, سب سے بڑا ٹیسٹ اور سب سے بڑا ٹرائل. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ میری امت اس میں سرخرو ہوگی. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے. دجال آئے گا اور آخر الزمان میں آئے گا. اب اس سٹڈی میں چلنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے یہ ڈیٹیکٹ کرنا پڑے گا کہ آخر الزمان کیا چیز ہے, کہاں سے شروع ہوتا ہے, کہاں ختم ہوتا ہے. اب کہاں ختم ہوتا ہے اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, بے شک کہ قیامت کس دن آنی ہے اللہ کو علم ہے. لیکن شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بل بورڈ لگایا ہے اس کے شروع ہونے کا. اچھا. سورہ نوح کی آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرعون کا ذکر کرتے ہوئے جب فرعون ڈوب جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم آج تمہارے جسم کو بچا لیں گے اور پھر اسے بنا دیں گے آخر میں یا بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی. ہاں جی. اب فرعون ڈوب گیا, دن مہینے سال صدیاں گزر گئیں, بلکہ ہزاروں سال گزر گئے, 2500-3000 سال گزر گئے. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فرعون کی لاش کہاں ہے, کسی نے دیکھی بھی نہیں تھی. لیکن قرآن بدستور کہہ رہا تھا کہ ہم تمہارے جسم کو بچا لیں گے. اس پہ بڑی تان بھی کیا گیا, قرآن کو مخالفت بھی کی گئی کہ یہ دیکھیں جی. لیکن 1886 میں فرعون کی لاش جو ہے وہ برآمد ہو گئی, اور سائنسدانوں نے تحقیق کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ وہی فرعون ہے جو پانی میں ڈوب کے مرا ہوا ہے. باقاعدہ یہ اس پہ لٹریچر ہے جو فرینچ سائنٹسٹ نے باقاعدہ اس کے اوپر اپنی ورڈکٹ دی کہ یہ وہی فرعون ہے جو پانی میں ڈوب کے مرا ہوا ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ 1886 سے آخر الزمان شروع ہو چکا ہے. اچھا. اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, بلکہ وہ بہت ہی مشہور حدیث ہے, حدیث جبریل ہم اس کو کہتے ہیں, جس میں کہا گیا ہے کہ جب تم یہ دیکھو کہ ننگے بدن اور ننگے پاؤں کالے اونٹ چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں آپ مقابلہ کریں تو سمجھ لینا کہ آخری وقت قریب ہے. تو مجھے تو اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ ہم آخر الزمان میں جی رہے ہیں. نشانیاں بہت ساری قیامت والی آ گئی ہیں. جی ہاں, ہم آخر الزمان میں جی رہے ہیں. اب آخر الزمان کا سب سے بڑا ٹیسٹ اور ٹرائل جو ہے وہ دجال ہے. اور تقریباً 100 کے قریب احادیث ہمیں ایسی ملتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال اور سورہ کہف کا ایک ریلیشن بتایا ہے. بالکل. سورہ کہف میں بہت ساری چابیاں ہیں جو کائنات کے تالے کھولتی ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی پوچھا گیا کہ دجال سے بچاؤ کی تدبیر کیا ہے تو انہوں نے کہا سورہ کہف پڑھو. کبھی کہا پہلی 10 آیات پڑھو, کبھی کہا 3 آیات پڑھو, کبھی کہا پوری سورہ پڑھو, کبھی کہا آخری 10 آیات پڑھو. میننگ دیر بائی کہ سورہ کہف کا اور دجال کا کوئی بہت بڑا تعلق ہے. تو سورہ کہف کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کی پہلی آیات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی کتاب میں, بالکل سیدھی, تاکہ یہ ڈرائے ایک شدید قوت سے جو اس کی طرف سے آنے والی ہے. یہ دجال کا ذکر ہے, یہ اشارہ, ویسے دجال کا قرآن میں ذکر نہیں ہے لیکن یہ اشارہ ہے سورہ کہف جہاں شروع ہو رہی ہے وہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب میں نے اتاری جس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, یہ سیدھی کتاب ہے تاکہ یہ ڈرائے ایک بہت بڑی قوت سے جو میری طرف سے آنے والی ہے, اور لوگوں کو خوشخبری دے ان کو جو میرے ماننے والے ہیں. میننگ دیر بائی کے 2 گروپ ہوں گے, ایک وہ جو دجال کو مان جائیں گے اور ایک وہ جو دجال کو رزسٹ کریں گے. بالکل. اور دجال اب ہے کیا؟ ہاں جی. اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ دجال ہے کیا. تو میں نے جو حدیث جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ صرف مسلم اور بخاری کی میں نے لی ہیں تاکہ 100% جن پہ کوئی شک نہیں کہ یہ صحیح احادیث ہے. تو ابتدائی 10 آیات والی جو حدیث ہے وہ مسلم میں ہے 1883, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دجال سے بچنا چاہتے ہو تو ابتدائی 3 یا 10 آیات کی جو ہے نا ان کو پڑھا کرو. اب پڑھنے سے مراد وہ میں نے پہلے بات آپ کو کر دی کہ پڑھنے سے مراد اس کو سمجھنا ہے, خالی پھونکے مارنے سے نہیں جائے گا دجال. اور یہ نہیں کہ آپ نے پڑھ لیا اور اس کے ترجمے کی آپ کو سمجھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں ایک شدید قوت آنے والی ہے, تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز آنے والی ہے. عبدالسلام صاحب یہی میرا سوال اب یہ ہے, جیسے ابھی آپ بھی بات کر رہے تھے کہ دجال ہے کیا,
تو مختلف تعبیریں کی جاتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی موجودہ نظام ایک دجالی نظام ہے, کچھ لوگ کسی گیجٹ کو کنیکٹ کر دیتے ہیں کہ جی یہ دجال ہے, کیونکہ وہ ایک آنکھ کے سمبل کی جب بات ہوتی ہے تو اس طرح سے مختلف چیزوں کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیے. سر بخاری کی 3057 نمبر حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نبیوں نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے, لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جو کسی نبی نے نہیں بتائی. دجال کانا ہوگا اور جان لو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے. میننگ دیر بھائی کہ رب کا اور دجال کا بھی کوئی ریلیشن ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم یہ جان لو کہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال آ کے رب ہونے کا دعویٰ کرے گا. نمبر 2, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث ہے 7365 جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک نوجوان ہوگا, اس کے گنگریالے بال ہوں گے, ایک آنکھ اس کی انگور کی طرح باہر نکلی ہوئی ہوگی, اس کا جسم گھٹا ہوا بھاری ہیوی برکم جسم ہوگا, ٹانگیں اس کی ٹیڑھی ہوں گی. یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک شخصیت ہے. اتنی تفصیل سے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک شخصیت ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ شخصیت کسی سسٹم پہ آئے گی نا. بالکل, وہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی بنی ہوئی ہوگی جس کو آ کے وہ ٹیک اوور کرے گا. تو میننگ دیر بھائی کہ دجال کے آنے سے پہلے اس کا ایک بہت بڑا سسٹم دنیا میں اسٹیبلش ہو چکا ہوگا. اور اس کے بعد ایک لمبی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم ہے 7374, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آئے گا, مشرق کی طرف سے آئے گا. بالکل, اس کے ایک ہاتھ میں آگ کا دریا ہوگا, ایک ہاتھ میں پانی کا دریا ہوگا. اور وہ کہے گا کہ جو میرے ساتھ جائے گا اس کو میں یہاں پانی میں, اور جو دوسری طرف جائے گا وہ آگ میں جائے گا. جہنم جنت کا. پھر یہ فرمایا کہ زمین کے خزانے اس کی ڈسپوزل پہ ہوں گے. وہ زمین کو کہے گا کہ اپنی فصلیں اگاؤ تو فصلیں اگ پڑیں گی. وہ آسمانوں کو کہے گا بارش برساؤ تو بارش برس پڑے گی. تو لوگ اس کے معجزات سے متاثر ہو جائیں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 40 دن رہے گا, اس کا ایک پہلا دن 1 سال کے برابر, دوسرا دن 1 مہینے کے برابر, تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر, اور باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے. اب صحابہ نے پوچھا, یہ بڑی عجیب بات ہے. ہاں جی بالکل, صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ ایک ہی نماز پڑھیں گے جو 1 سال 1 دن کے برابر 5. انہوں نے کہا نہیں, تم وقت کا اندازہ کر لینا, ٹائم کا اندازہ. اب وہ کیا, اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹائم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا. ٹھیک ہے جی. ایک دن 1 سال کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹائم کے ساتھ کوئی ایسی چھیڑ چھاڑ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں یہ بیان کیا کہ ٹائم کے ساتھ وہ چھیڑ چھاڑ کیسے کرے گا. ہم اگلے سیگمنٹ میں سورہ کہف کو ڈسکس کریں گے, لیکن ابھی ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ ہے کیا. اور عبدالسلام صاحب, اس کا خروج ہوگا یا وہ پیدا ہوگا پھر وہ بڑا ہوگا, اس کے بارے میں اس سلسلے میں ایک بڑی سیدہ فاطمہ بنت قیس کی طرف سے حدیث ہے جو مسلم میں رپورٹ ہوئی ہے, اور اس کو حدیث تمیم داری کہتے ہیں. وہ حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے تمیم داری, وہ کسی سفر پہ نکلے سمندر میں, تو طوفان کی وجہ سے وہ اپنا رستہ بھٹک گئے, اور وہ کہتے ہیں 1 مہینے تک ہم سمندر میں بھٹکتے رہے. پھر ایک جزیرے پہ جا کے رکے. جب ہم وہاں گئے تو ہمیں ایک عورت نما چیز نظر آئی جس کے آگے بھی بال تھے, جس کے پیچھے بھی بال تھے. اور وہ عورت نما چیز کو ہم نے پوچھا کہ تو کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں جساسا ہوں. جساسا کا لفظ ہے حدیث, میں جساسا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کیا جساسا؟ اس نے کہا مجھے چھوڑو, وہ ایک شخص جو ہے وہ دیر میں بیٹھا ہوا ہے, یعنی آگے مندر ہے ایک, اس میں دیر مندر کو کہتے ہیں. اچھا, حدیث میں لفظ دیر آیا ہے. تو دیر میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ تم سے ملنے کا خواہش مند ہے. تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم وہاں گئے اور دیکھا کہ ایک اتنا بڑا شخص انسان تھا جس کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا, اتنا بڑا انسان, اور وہ زنجیروں سے بندھا ہوا تھا. اس نے کہا سب سے پہلے کہ مجھے کون ہو؟ اس نے کہا جی ہم تو عرب لوگ ہیں اور اس طرح آپ بھٹک گئے ہیں. اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان میں کھجوریں پھل دے رہی ہیں؟ اب بیسان فلسطین کا ایک علاقہ ہے. صحیح. اس نے کہا ہاں جی پھل دے رہی ہیں. انہوں نے کہا ان قریب پھل ختم ہو جائے گا. آج وہاں پھل ختم ہو چکا. اچھا ٹھیک ہے جی. پھر اس نے کہا مجھے زغر کا چشمہ بتاؤ.
کیا اس میں سے پانی نکل رہا ہے اور لوگ سراب کر رہے ہیں؟ زغر کا چشمہ شام میں تھا، خشک ہو چکا ہے. اس نے کہا ان قریب یہ خشک ہو جائے گا. خشک ہو گیا. خشک ہو گیا. تیسرا اس نے کہا مجھے بحیرہ تبریا، سی آف گلیلیو جسے ہم کہتے ہیں، کیا اس میں پانی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بڑا پانی ہے. اس نے کہا ان قریب یہ پانی ختم ہو جائے گا. ابھی وہ 50% کم ہو چکا ہے، ابھی پورا ختم نہیں ہوا. ٹھیک ہے، لیکن 50% کم ہو چکا ہے. وہ سی آف گلیلیو واحد میٹھے پانی کا سورس ہے اسرائیل اور فلسطین کے لیے، اور بڑی تیزی سے ڈپلیٹ ہو رہا ہے وہ. ٹھیک ہے، ایک دن وہ ختم ہو جائے گا. اب وہ 3 نشانیوں کے بعد اس نے پوچھا کہ عرب کا نبی آ گیا؟ انہوں نے کہا ہاں عرب کا نبی آ گیا. انہوں نے کہا جنگ ہو گئی عربوں کی اور ان کی؟ تمیم داری نے کہا ہاں جنگ ہو گئی اور وہ فتح یاب ہوئے. اس نے کہا یہ بہتر ہے، اب میرے بارے میں سنو، میں دجال ہوں اور ان قریب میں چھوڑ دیا جاؤں گا. یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمیم داری سے سنا. اس کے بعد پورے مدینے میں اعلان کروایا کہ لوگوں اکٹھے ہو جاؤ. لب لوگوں کو اکٹھے ہوئے، ان کو نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد کہا کہ میں نے تمہیں کسی انعام اور لالچ کے لیے نہیں بلایا، میں نے تمہیں ایک ایسی بات کے لیے بتایا ہے جو تمیم داری نے مجھے بتائی ہے، اور یہ وہی بات ہے میں جو تمہیں بتایا کرتا ہوں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ پورا واقعہ لوگوں کو سنایا کہ تمیم داری نے ایسے ایسے کہا. پھر اس کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شام کے سمندر میں نہیں ہے، وہ یمن کے سمندر میں نہیں ہے، وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے. اور مشرق کیا ہے؟ اب مدینہ سے آپ کھڑے ہو جائیں مسجد نبی شریف میں تو آپ مشرق کی طرف ایک خط کھینچیں. میں نے باقاعدہ نقشے کے اوپر ایک لائن ڈرا کر کے دیکھا تو وہ نکلتی ہے، وہ سب سے پہلے آتی ہے ریاض میں، ریاض سے وہ لائن آگے آ جاتی ہے قطر کے نیچے سے گزرتی ہوئی، پھر گزرتی ہے یو اے ای سے، پھر آگے سمندر میں انٹر ہو جاتی ہے اور پھر آ کے ٹکراتی ہے پاکستان کے ساحل پسنی گوادر میں. ٹھیک ہے جی. اب یہ یہاں تک سمندر ہے. اب تمیم داری جو نکلے تھے وہ نکلے تھے یمن کے رہنے والے تھے یا شام کے، تو وہ عریبین سی میں ہی ان کا بنتا ہے. وہاں سے اگر وہ کسی طرف بھولتے ہیں تو اسی طرف نکلنے کا ان کا چانس بنتا ہے. عریبین سی میں، میڈیٹرینین میں وہ نہیں جا سکتے کیونکہ درمیان میں بہت بڑا ایک چکر ہے سمندر کا، اگر آپ نقشے کی طرف دیکھیں تو جب اس کی طرف آپ آتے ہیں اور آپ نے 2 چیزیں تلاش کرنی ہے. لیکن عبدالسلام صاحب جغرافیائی تبدیلیاں بھی تو کچھ رونما ہوتی ہیں نا، وہ بھی کچھ ہوئی ہیں یہ سیم ایسے؟ سر جغرافی تبدیلیاں اس لحاظ سے بڑی مائنر سی اس وقت سے اب تک ہوئی ہیں، بڑی کوئی میجر تبدیلی نہیں آئی کہ ایک کانٹیننٹ اٹھا کے وہاں سے وہاں رکھ دیا گیا ہو، کیونکہ ابھی صرف 1400 سال گزرے ہیں. جغرافی تبدیلیاں جو ہیں وہ 10 15 20 ہزار سال کے بعد ایک بڑی تبدیلی. یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو پانی والی روایت آپ بیان کر رہے ہیں کہ پانی میں کوئی وارم ہول ہے اور وہ وارم ہول کے ذریعے نکلیں گے. میڈم دیکھیں بالکل 100% یہی بات ہے نا. اب اس پہ دیکھنے والی بات ایک یہ واقعہ ہے حدیث میں، ایک واقعہ ہے ابن سیاد والا. ایک بچہ پیدا ہوا یہودیوں کے گھر میں، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس کی شکل شباہت ایسی ہے وہ دجال لگتا ہے، اور اس نے پرفارمنس بھی عجیب و غریب قسم کی شروع کر دی. بچپن سے ہی وہ لوگوں کو غیب کی خبریں دینے لگا مدینہ میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اس کے پاس، عمر فاروق بھی ساتھ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی صحابہ ساتھ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس کے ساتھ مکالمہ کیا اور کہا کہ مجھے بتا میں کیا سوچ رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سورہ دخان سوچ رہا تھا. اس نے کہا دکھ. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن پڑھ لیا. ٹھیک ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو غرق ہو گیا. تو سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اسے قتل کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کیا، وہ بہت وضاحت دیتا ہے ہمیں ساری تھیری کی. ان کا عمر اگر یہ دجال ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتا. واہ واہ واہ، قتل تو کسی اور نے کرنا. اور اگر یہ نہیں ہے تو تو ایک بے قصور انسان کو مارے گا. اب یہ بتائیں مجھے کہ ایک بچہ 10-12 سال کا اور عمر فاروق 7 فٹ کا انسان اور اس کی تلوار، اس کا جاؤ جلال، وہ اس کو قتل نہیں کر سکتا. یہ کیا بات ہوئی؟ میں ایک انسان ہے نا، چھوٹا سا بچہ ہے، اب عمر فاروق تلوار سے اڑا دے اس کو، کوئی مذائقہ تو نہیں. لیکن اگر وہ دجال ہے تو وہ اس کو قتل نہیں کر سکتا. میننگ دیر بھائی کہ وہ کچھ ایسی صفات کا مالک ہوگا جو کسی انسان کے قابو میں نہیں آ رہی ہوں گی. ایک ایکسٹرا آرڈنری مخلوق ہوگی. ہے تو مخلوق ہی لیکن ایک ایکسٹرا آرڈنری مخلوق. اس لیے کہا گیا نا کہ وہ ایسی چیزیں دکھائے گا جس سے لوگ متاثر ہو کے اس کی جانب جائیں. پھر سب سے بڑی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا بہت بڑا حصہ
اس کی طرف چل. اور میڈم اس میں پریشان نہیں ہونا, انہوں نے کہا عورتوں کی بہت بڑی تعداد اس کی طرف چلی جائے گی, کیونکہ عورتیں جو ہے نا یہ گولڈ ڈگر ٹائپ زیادہ ہوتی ہیں. ہاں جی. اب دجال ہے کیا؟ مطلب دجل کا لفظ جو ہے نا عربی میں, یہ ایک کہتے ہیں ملمہ کاری کو, جس طرح مثلا لوہے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے اور اسے سونا کہہ کے بیچا جائے, حقیقت چھپا دی جائے, اس کو دجل کہتے ہیں. اندر سے کچھ اور ہو, باہر سے کچھ اور ہو, اس کو دجل کہتے ہیں. تو وہ جتنے بھی شعبے پرفارم کرے گا نا, وہ اس کو دجال, ایکچوئل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب بھی پکارا ہے تو مسیح الدجال کہہ کے پکارا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اب اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا, یہ ہماری بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور دو بندوں کے کندھوں کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اور ان کے پانی بہہ رہا ہے ان کے بالوں سے. بالوں سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پوچھا کون ہے, مجھے بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. اس کے پیچھے پیچھے انہوں نے کہا یہ ایک بندہ آ رہا تھا جو ایک آنکھ سے کانا تھا, اسی طرح اس نے دو بندوں کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا تھا, وہ بھی طواف کر رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے, مجھے بتایا گیا کہ یہ دجال ہے. اب اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کام کرے گا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کرے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے قدم بے قدم جا رہا ہے, اور اسی لیے اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں. اس لیے اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے ہیں, وہ مردے زندہ کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام نے مثلا انتہائی بیمار شخص کو ٹھیک کیا ہے ایک ہاتھ سے, وہ ٹھیک کرے گا. اسی پہ خواتین زیادہ جائیں گی, اسی پہ خواتین زیادہ جائیں گی. اور یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن بندہ اپنی بہن, اپنی بیٹی, اپنی ماں, اپنی پھوپھی کو بازو سے پکڑ پکڑ کے کھینچے گا کہ نہ جاؤ, وہ پھر بھی چلی جائیں گی. ٹھیک ہے. اب وہ یہ دجل کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کا پانی ہوگا وہ اصل میں آگ ہوگی, اور جو آگ ہوگی وہ اصل میں پانی ہوگا. اگر وہ کہیں تمہیں مل جائے تو اس کی آگ میں کود جانا, اپنے بہتر ہوگی. اپنی تم جنت میں جا نکلو گے. انہوں نے اپنی امت کو وہ یہاں تک بتا کے گئے ہیں کہ اب وہ آگ, اور کیونکہ دجل ہے نا, ظاہری طور پہ آگ نظر آ رہی ہے, اندر پانی ہے. عبدالسلام صاحب وقت بہت کم ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر وہ نشانی ایگزیکٹ بتا دیں کہ حالات تب کیا ہوں گے جب وہ آنے والا خروج. سب سے پہلے سر وہ یہ ہے کہ 3 سال پہلے قحط ہوگا, قحط ہوگا, اور وہ اس کا سب سے پہلا شعبہ وہ جو شروع ہوگا وہ ہیومن رائٹ سے شروع ہوگا. اچھا, ٹھیک ہے. پوری دنیا میں قحط ہوگا, پوری دنیا میں قحط ہوگا, اور وہ چیریٹی شروع کرے گا. ابھی ہم فلسطین میں تو دیکھ رہے ہیں قحط. وہ چیریٹی شروع کرے گا. وہ یہ کہے گا کہ وہ جہاں جائے گا زمین کو کہے گا کہ اگل, اپنے خزانے اگل, اور سارے اس کے معجزات دیکھ کے زمین اگلے گی. پھر وہ کیا کہ مجھے رب مانو. اب یہ بڑی بریک لائن ہے, what is رب اینڈ what is الہ. یہ ایک ڈیفرنس کرنا پڑے گا. وہ الہ کا دعویٰ نہیں کرے گا, وہ کبھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ مجھے سجدہ کرو. اچھا, نیور سر, نیور. وہ کہے گا مجھے رب مانو. رب کیا ہوتا ہے, اور الہ وہ ہوتا ہے جس کے قانون کے تابع آپ زندگی گزارتے ہیں, آپ جس کے آگے جھک جاتے ہیں, وہ اس کو الہ کہتے ہیں. رب وہ ہوتا ہے جو آپ کا سبسسٹنس کا, آپ کی اکانومی کا مالک ہوتا ہے. اچھا, وہ سب سے پہلے اکانومی پہ قبضہ کرے گا. وہ قبضہ کر کے کہے گا کہ مجھے اپنا رب مانو تو میں تمہاری اکانومی کھول دیتا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جو اس کو مان لیں گے وہ اتنے خوشحال ہو جائیں گے کہ دنوں میں ان کے دن پھر جائیں گے, اور ان کے جانور جو ہیں وہ چرنے کے لیے جائیں گے اور واپس آئیں گے تو ان کے حوانے دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے. اور جو اس کو نہیں مانیں گے وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے اور مرنے کی حد تک چلے جائیں گے. اور اپنی امت کو فرمایا کہ اس کے قریب نہ جانا, تمہیں پتہ چلے کہ وہاں دجال ہے, وہاں سے بھاگ جانا. اس کا فرمایا ایک مومن جو عبادات میں بہت راسخ ہوگا وہ یہ کہے گا کہ مجھے کیا کہہ لینا ہے اس نے. وہ اس کے قریب جائے گا, اسے بحث کرے گا اور اس کا مطیع ہو جائے گا. یعنی اتنے کنونسنگ آرگومنٹس ہوں گے, اتنی بڑی ٹیکنالوجی, بہت مشکل ہوگا اپنے آپ کو سنبھالنا. اب یہ ٹیکنالوجی دیکھیں نا کدھر جا رہی ہے. آرٹیفیشل رینز کہتے ہیں ایک آواز ہمارے لاہور میں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے. عبدالسلام صاحب کہتے ہیں کہ جب دجال کی جو آواز ہے نا وہ ہر کسی کو سنائی دے گی, بے شک وہ مدینہ میں ہے نا تو پوری دنیا. میڈم یہ گوگل آپ کو سنائی تو دے رہا ہے. یہ جو کیا کر مثلا یہی تو کہہ رہا ہوں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا اور دجال کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ لاہور کی سڑک میں گھوم رہے ہیں, آپ لوکیشن لگاتے ہیں, وہ آنٹی بتاتی جاتی ہے آپ کو
کہ آپ دائیں مڑ گئے, آپ غلط مڑتے ہیں, وہ کہتی ہے ہاں وہ تم نے غلطی کر لی ہے, بالکل تم اب دوبارہ سے ٹھیک ہے. تو اب اگر وہاں بیٹھ کے دجال خطاب کرے گا تو وہ سنے گا نہیں ساری دنیا, ایک ایک گھر ایک ایک بستی میں اس کی آواز جائے گی. اچھا اس کا یہ جو دجال ہے اس کا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہی آئے گا یا پہلے آئے گا؟ یہ امام مہدی کے ظہور کے بعد آئے گا. ٹھیک, اس کے ظہور کے پہ ہم بات کریں گے اگلے سیگمنٹ. آج ہم صرف یہاں تک ہیں کہ یہ ہے کیا, انسان ہے, ایک بہت بڑے سسٹم کے اوپر آئے گا, مشرق سے نکلے گا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے. اب آپ کو یہودی اپنے مسیحا کہتے ہیں. اب آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ اصفہان میں سب سے بڑی سیٹلمنٹ ہے اس وقت یہودیوں کی. اصفہان ایران کا ایک شہر ہے. بالکل. اچھا. اور اس میں تقریباً 2-3 لاکھ یہودی اس وقت موجود ہیں, بالکل مقیم ہے, ایران کے شہری ہیں. اور یہ پوری دنیا میں ٹریول کرے گا لیکن مدینہ نہیں جا سکے گا. یہ بھی مدینہ دیکھیں سر, وہ بھی بڑی خود اس نے تمیم داری کو کہا کہ میں طیبہ میں نہیں جا سکوں گا اور مکہ میں نہیں جا سکوں گا, وہ میرے لیے حرام کر دیے گئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی مبارک زمین پہ مار کے کہا یہ طیبہ ہے, یہ طیبہ ہے, یہ طیبہ ہے, مدینے کی زمین کو کہا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ وہ احد کے پیچھے اترے گا, وہ احد کے پیچھے اترے گا اور فرشتے اس کا راستہ روک لیں گے. اب حیران کن حد تک مدینہ کا جو پرنس محمد بن عبدالعزیز ایئرپورٹ ہے وہ ایگزیکٹ احد کے پیچھے لوکیٹڈ ہے. میں نہیں جانتا اس کا کیا مطلب ہے, میں نہیں کسی کو چارج کرتا, لیکن مجھے اپنے نبی کی بات یاد آتی ہے اور مجھے اپنے نبی کی صداقت پہ عش کرنے کو دل کرتا ہے کہ آپ آج جا کے چیک کر لیں, آپ میپ کھولیں, لوکیشن والا میپ کھولیں, احد کے پہاڑ کو آپ کراس کرتے ہیں, ایگزیکٹ اس کی پچھلی سائڈ کے اوپر مدینہ کا ایئرپورٹ موجود ہے. ایئرپورٹ پہ اترے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نازل کا لفظ یوز کیا کہ وہ نازل اترے گا, احد کے پیچھے اترے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے, وہ لینڈ کرے گا احد کے پیچھے, احد کے پیچھے مدینہ کا ایئرپورٹ بن چکا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو لد کے مقام پر قتل کریں گے. اچھا, آج لد اسرائیل کا شہر ہے اور اسرائیل کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ لد کا ایئرپورٹ ہے. اچھا, یعنی کہ پھر بھاگتے ہوئے فلائی کرنے کی کوشش کرے گا. اچھا, یہ ایسے فیکٹس ہیں کہ آپ گوگل کے اوپر چیک کر سکتے ہیں, آپ کو مل جائیں گے, آپ کو مل جائیں گے.